بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لانگ مارچ عمران خان کا اپنے دوسرے دن کا سفر شروع کر چکا ہے۔ شاہدرہ میں انہوں نے خطاب بھی فرما دیا ہے، لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسی پر آپ کو پتہ ہے کل وہ آپ نے جھگڑا بھی دیکھا ہے، ویڈیو چل رہی ہے جو پبلک ٹی وی کی کہ حماد اظہر کے ساتھ اسد عمر صاحب جھگڑ رہے ہیں، پبلک نہیں پہنچ رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا ٹارگٹ کیا ہے اور ان کی جو جنگ امریکہ سے اور آصف زرداری سے اور نواز شریف سے شروع ہوئی تھی وہ کس لیول پر آ گئی ہے، کہاں ہے، اور اس سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اور دوسری طرف حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کی بھی کمیٹی بنا دی ہے اور پی ٹی آئی نے اپنے بندے فارغ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو جناب آج لانگ مارچ کا دوسرا دن ہے، وہ لانگ مارچ جو حقیقی آزادی کے لیے تھا، جو شاید امریکہ سے آزادی لینی تھی اور ایک نیا پاکستان بنانا تھا، اور جو 75 سال میں ہمیں آزادی نہیں مل سکی تھی۔ وہ عمران خان صاحب کو صرف پتا تھا کہ آزادی کہاں سے ملنی ہے۔ وہ والا مارچ جو تھا جس میں ساری دنیا نے آ جانا تھا اور کفر اور وہ ایمان کی جنگ بنایا ہوا تھا، حق اور باطل کا مارکا بنا لیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے، وہ جو کل لاہور سے شروع ہوا تھا وہ آج شاہدرہ پہنچا ہے۔ عمران خان صاحب ٹرک پہ سوار تھے، ویسے تو وہ پتہ نہیں کون سے گھوڑے پر سوار ہیں ہوا کے، لیکن بہرحال لوگ وہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان کے مارچ میں جو ان کو امیدیں تھی کہ لوگوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہوں گے اور تمام رکاوٹیں اڑ جائیں گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نا، جو ان کا خیال تھا، تمام لوگوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی تھی، اتنے ہزار لوگ لے کر آنے ہیں، تو وہ نہیں نظر آ رہے ہیں، ابھی تک تو نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، ان کی یہ اسٹریٹجی ضرور ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ نہ تھکایا جائے اور نہ پریشان کیا جائے اور اکٹھے شاید اسلام آباد پہنچ جائے سارے نا، 4 تاریخ کو جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، 4 نومبر کو، تو ممکن ہے شاید وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ابھی شاہدرہ والا شو جو ہے وہ تو بڑا ہی پور شو ہے، مطلب وہاں تو لوگ نظر ہی نہیں آ رہے۔ اس سے زیادہ تو لاہور کی فیروز پور روڈ پہ ذرا پھر کچھ ایک تھوڑا سا رش لگ گیا تھا نا، 8-10 ہزار 12 ہزار شاید 15 ہزار بھی ہو سکتے ہیں، وہ اتنا پورا جلوس اگر ان کا ملا لیں تو شاید ہو گیا تھا۔ لیکن شاہدرہ میں نہیں لوگ نظر آ رہے، حالانکہ بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے، ویسے ہی بہت زیادہ رش ہوتا ہے سڑک پر، وہ تو ایک آدھی بس یا ٹرک پھنس جائے تو اس کے بعد ایک لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں اور لوگ وہاں پر رش ہی رش ہوتا ہے، تو اس حساب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال ان کا جو ٹارگٹ تھا، جو ان کا لانگ مارچ اور اس سے پہلے آزادی مارچ کا جو ان کا پلان تھا کہ امریکہ سے آزادی لینی ہے، چونکہ امریکہ نے سازش کی تھی اور اس سازش میں شریک تھے ان کے امریکہ کے ساتھ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، تو ان سے آزادی لینی تھی کہ ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ پھر انہوں نے سپہ سالار کو شامل کر لیا، آرمی چیف کو، کہ انہوں نے بھی جو ہے پاکستان کو سازش سے بچانے کی کوشش نہیں کی، اور میر جعفر اور میر صادق، اور ظاہر میر جعفر اور میر صادق کے خلاف ہی کھڑے تھے نا جنگ کرنے کے لیے۔ تو وہ جو ان کی جنگ شروع ہوئی تھی اس لیول سے، وہ اب آ گئی ہے سیکٹر کمانڈروں پر، اور اب وہ نام لے کر سیکٹر کمانڈرز کے اور ان کو تانے دیتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ڈیل کرنے کی، آرمی چیف کو ریکویسٹیں کرتے ہیں۔ اور آپ ان کے چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں دیکھیں، یا وہ جو ہوتا ہے نا وہ لڑائیوں والے، جو فیملی لڑائیوں والے معاملات نا، کہ اس نے یوں کیا تھا تو تم نے یوں کیوں نہیں کیا، تو وہ آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بلاول کے کہنے پہ کراچی کا سیکٹر کمانڈر چینج کیا تھا، تو اب ہمارے کہنے پہ اعظم سواتی کو، ان کے بقول جو اعظم سواتی کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے، اس شکایت پر اب آپ عمل کریں، مطلب اس شکایت پر ایکشن لیں، اور جن کے نام عمران خان صاحب لے رہے ہیں کہ ان کو فارغ کر دیں۔ وہ فیصل نصیر اور فہیم کے جو نام لیتے ہیں، اچھا مطلب عمران خان صاحب سوچیں، وہ اپنے آپ میں بنتے ہیں مسلم امہ کے لیڈر، پوری دنیا میں جو 58 ملک ہیں نا OIC کے، ان سب کے وہ لیڈر ہیں۔ ویسے بھی دنیا میں سب سے مشہور لیڈر ان کی پارٹی کے لوگوں کے مطابق وہی ہیں، وہ شاید امریکہ میں امریکیوں سے زیادہ مشہور ہیں، انڈیا میں مودی سے زیادہ مشہور ہیں، تو یا زیادہ پاپولر ہیں اس طرح کہہ لیں، تو ان کا خیال یہ ہے۔ اچھا، اور ان کے جھگڑے کس سے ہیں؟ مطلب پاکستان میں ان کا جھگڑا اب آرمی چیف سے نہیں رہا، ان کا جھگڑا جو ہے نواز شریف اور زرداری سے نہیں رہا، جن سے وہ روتے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں چیزیں چلی گئی ہیں، انہیں لے آئے ہیں، ان سے نہیں جھگڑا رہا، ان کا جھگڑا اب ہو رہا ہے سیکٹر کمانڈروں سے۔ اور لیکن مقصد اس کا صرف ایک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ان کی آئیڈینٹی وہ شو کر کے، ان کی بتا کر لوگوں کو یہ اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کے گھروں پر، ان کے آفیسز تک پی ٹی آئی کے لوگ پہنچ جائیں، وہ بیوقوف، وہ عقیدت کے اندھے، وہ پیار محبت میں، عمران خان صاحب کی محبت میں دیوانہ وار چلنے والے لوگ، جو گالم گلوچ کرتے ہیں، جو خودکشیاں کرنے کو تیار ہیں، جو لوگوں کو مارنے کو تیار ہیں، ان لوگوں کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس پر کوئی بڑا ایکشن ہو، اور ملک میں ایسی انارکی پھیلے، تباہی، بربادی، لوگوں کا خون بہنا، جانے جانا، اور اس کا وہ فائدہ اٹھائیں کہ نہ مجھے لے کر آئیں۔ وہ جو فاشسٹ سوچ ہے نا ان کی، وہ ان پر غالب آئی ہوئی ہے، اور اب انہوں نے
پریس کانفرنس جو ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس پر بھی انہیں بڑی پریشانی ہے. وہ اس کو تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے کل رات، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہمکانہ انٹرویو تھا. وہ جو پریس کانفرنس تھی اہمکانہ پریس کانفرنس تھی، اور وہاں پہ جھوٹ زیادہ تھے اور آدھے سچ بولے گئے. اچھا جی، جھوٹ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے آرمی چیف کو. یہ بات ہے نا. تو اس کے لیے اب انہوں نے نہ بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اس کا ریفرنس نہیں بتایا، کانٹیکسٹ نہیں بتایا کہ کس حوالے سے بات ہو رہی تھی، مطلب بات یہی تھی. تو پھر جھوٹ کس بات کا ہو گیا جناب؟ اچھا پھر وہ غیر آئینی والی بات جو ہے کہ الیکشن میں، ہم تو الیکشن مانگ رہے تھے، تو آپ الیکشن آرمی چیف سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ آرمی چیف نے الیکشن کرانے ہیں. یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف نے الیکشن کروانے ہیں؟ آئین میں تو لکھا ہوا ہے حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ حکومت کو پریشرائز کر سکتے ہیں، کریں. آپ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں، عدم اعتماد لے آئیں. آپ نے احتجاج کا جو راستہ جو 25 مئی کو بھی آپ لے کے نکلے تھے، اور یہی سوچ کے نکلے تھے کہ اب آپ الیکشن کی تاریخ لے کر آئیں گے، اور سارے ملک سے آپ نے تیاریاں کرا کے ڈھول باجے، بینڈ باجے، ٹرک سجا کے، اور اسی طرح سے وہ سارا کچھ کر کے نکلے تھے. تو آپ لے لیتے تاریخ اگر آپ میں ہمت تھی تو. غیر آئینی مطالبہ آپ کا یہ تھا کہ آپ یہ ڈیمانڈ آرمی چیف سے کر رہے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں وہ سچ ایسے ہیں کہ اگر میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کا جواب دوں تو شرمندگی ہوگی فوج کو. یار فوج کو تو کیا، پورے ملک کو شرمندگی ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے عمران خان صاحب. یہ جو انڈین میڈیا میں 10 جگہوں پہ چینلز پہ چل رہا ہے کہ عمران خان ایکسپوز کر رہا ہے پاکستانی فوج کو اور آئی ایس آئی کو. اور اس نے کہا کل پروگرام میں جس میں فیاض چوہان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم تو ملینز اور بلینز آف ڈالر لگا کے جو کام نہیں کر پاتے وہ آپ کر رہے ہیں. آپ کی جو آپ کے نیتا جو ہیں عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں. اور اس نے فیاض چوہان صاحب نے پھر ظاہر بونگی مارنی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. اس نے کہا نہیں ہماری خواہش نہیں، ہمارا تو ایم ہے، ہمارا مقصد ہے، ہم نے یہ کرنا ہے انہیں. اور ہمیں اب عمران خان بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ عمران خان کر رہا ہے. تو یہ وہ کام ہے عمران خان صاحب، یہ وہ ڈیمیج ہے جو آپ پہنچا چکے ہیں، یہ وہ نقصان ہے جو آپ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی آئی ایس آئی کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عوام کو پہنچا چکے ہیں. تو اور اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مطلب صرف اب رہ گیا کہ کسی بھی طرح ساری چیزیں تباہ کر کے نا، وہ ہے نا گلیاں ہو جان سونجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تو وہ آپ وہ مرزا یار ہیں، لیکن اب وہ جس نے وہ گلیاں کرنی تھی وہ سپورٹ نہیں مل رہی آپ کو نا، جس نے سب کو فارغ کرنا تھا. آپ کو صرف وہ انتظار ہے، آپ وہ والا سیٹ اپ چاہتے ہیں جس میں سب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں سائڈ پہ کر دیا جائے اور آپ کو اکیلے کو چلایا جائے، اور کہ جی آپ ہی صرف سچ بول رہے ہیں. مطلب عمران خان صاحب کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کچھ جھوٹ تھا. سچ جو ہے وہ صرف عمران خان کو پتہ ہے، وہ انہی کے پاس ہے سچ. اور وہ کہ جی ان پہ تشدد ہوا ہے اپنا اعظم سواتی صاحب پر، اور اس سے پہلے شہباز گل پر، اور شہباز گل کے ٹائم پر جو تشدد تھا اگر اس پر روک لیا جاتا، ایکشن لیا جاتا تو آج یہ اعظم سواتی پہ نہ ہوتا. خیر اس پہ تو وہ چیف جسٹس کو چیلنج کر رہے ہیں نا کہ میں نے جو بتایا تھا کہ اس پہ تشدد ہو رہا ہے، اور وہ جو آپ نے میرے خلاف کیس بنا دیا. کمال ہے پھر ججز کا بھی اور عدالت کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی تھی، انہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی. ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں، ان کے بیان میں، ان کے بیان حلفی میں کہیں کوئی معافی والی بات نہیں تھی، یا کہیں ایسا نہیں تھا کہ کوئی ریگریٹس ہیں، انہیں خیال ہو کہ انہوں نے کوئی غلط بات کہہ دیا. ان کی جو دھمکیاں تھیں وہ وہیں قائم ہیں، اور وہ پھر دوبارہ ہوں گی جب انہیں موقع ملے گا. اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں، اگر ان کو لوگ مل جاتے ہیں ایک اچھی بڑی تعداد جن کو لے کر وہ اسلام آباد پہنچ جائے 4 تاریخ کو، تو حکومت نے تو کر دیا نا ان کے لیے انتظام کہ ٹھیک ہے آپ آئیں ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اگرچہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کوئی گروہ، کوئی جتھا آ جائے تو ظاہر صرف ڈنڈا استعمال کرنے کی بجائے، صرف طاقت استعمال کرنے کی بجائے پہلے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، انہیں انگیج کیا جاتا ہے تاکہ نقصان نہ ہو لوگوں کا، اس احتجاج میں شامل لوگوں کا اور عام لوگوں کا، ان کا نقصان نہ ہو. تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، پارلیمانی کمیٹی، جس میں تمام پارٹیوں کو انہوں نے شامل کر لیا ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ خود، کاف لیگ کے لوگ جو ہیں، اور ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے، سب کے لوگوں کو انہوں نے شامل کر کے ایک پارٹی وہ بنا دی ہے، کمیٹی بنا دی ہے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی، مذاکرات کرے گی کہ یار آپ کو بیٹھ کر بات کریں. اور الیکشن ہے، الیکشن وقت پر ہونا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ تیاری کریں اتنی دیر، اپنی وہ یہ نا اہلییں اور یہ چیزیں ختم کریں اور آ جائیں اتنی دیر میں. آپ ذرا زیادہ ورکنگ ہو جائے گی آپ کی. اور خود ہی کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ڈبو دیا، ان سے چلنا نہیں ہے، تو موقع مل رہا ہے آپ کو، بہترین ہے، اس حکومت کو بدنام ہونے دے. تھوڑا حوصلہ تو کریں نا.
یہ جو روز چھپ چھپ کے راتوں میں آرمی چیف کے پاس پہنچے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹیں کرنے کے لیے، یہ چھوڑ دیں. مطلب ایک طرف آپ کھڑے ہو کر انہیں گالیاں نکال رہے ہیں، ایک طرف آپ انہیں غدار کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ انہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ انہیں احمق کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ انہیں وحشی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان سے اپنی ڈیمانڈز پیش کر رہے ہیں انہیں کہ مجھے فیور کریں، مجھے اقتدار میں لے آئیں کسی طرح. مطلب کیا سوچ ہے یار یہ بالکل وہ ایک جو ہے نا غیر قانونی جتھوں والی سوچ ہے کہ پریشرائز کرو، لوگوں کو مارو، خون بہاؤ، نقصان کرو. وہ ہوتے ہیں نا یہ جو دہشت گرد تنظیمیں وہ یہی کچھ کرتی ہیں نا، اور پھر وہ مذاکرات پر آتے ہیں. تو عمران خان صاحب بالکل اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ مجھے تو 2018 میں بھی مجھے کسی نے نہیں جتایا تھا. یار ثابت ہو گیا، اب تو ساری چیزیں اوپن ہیں یار. مان گئے جنہوں نے کیا ہے وہ اپنے گھروں میں جلسے کر کے لوگوں کو سامنے بٹھا کے بتاتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر آئے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو اب تو وہ آ رہے ہیں، مان رہے ہیں نا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کو لے آئے تھے. تو میں اس طرح کا کمپرومائزڈ اقتدار نہیں قبول کروں گا. تو پھر خود لڑیں، پھر آپ ان سے ریکویسٹیں کر کے کیسے وہ آپ کا جو اقتدار وہ کمپرومائز نہیں ہوگا نا. جب آپ ان سے ریکویسٹ کر کے ان سے فیور لے کر آئیں گے تو آپ کا اقتدار کمپرومائزڈ ہوگا. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ جو آپ نے فیصل واڈا کو بھی فارغ کر دیا ہے، اچھا برداشت اتنی ہے کہ اپنی پارٹی کے ایک بندے نے اٹھ کے بات کر دیا ہے تو اس کو فارغ کر دیا، ٹھیک ہے. کسی دوسرے کی بات کہاں برداشت کریں گے خان صاحب. تو خان صاحب یہ 2 دن جو گزر گئے ہیں، یہ شادرہ والا ہم نے دیکھ لیا، آگے بھی یہی ہونا ہے. اسی طرح 1000 2000 5000 بندے ہونے ہیں. ہاں اسلام آباد کے لیے اگر آپ کی کوئی انوکھی پلاننگ ہے جس میں آپ کوئی آسمان سے گریں گے یا پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے بندے لے آئیں گے، تو پھر دیکھا جائے گا. یہ 2 دن کا اور خاص طور پر آج Day 2 کا جو آپ کا دیکھ لیا ہم نے سارا، ہمارے سامنے سین یہ جو آپ ٹرک پہ جس طرح سے جا رہے ہیں تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا. ان کے ساتھ آپ کو ڈیٹ نہیں ملنی الیکشن کی. بندے جمع کریں یا پھر انتظار کریں. وہ لکھا ہوتا ہے نا ٹرک کے پیچھے، برداشت کر یا کراس کر. تو کراس نہیں کر سکتے تو برداشت کریں. شکریہ.